اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ مریم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 389 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ مریم، یہ باب ہے سورہ مریم کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا ابو سعید الاشج وابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ادریس عن ابیہ عن سماک بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے اور ابو موسیٰ محمد بن المثنى نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابن ادریس نے اپنے والد سے یعنی ادریس سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے علقمہ ابن وائل سے، اور انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجران، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا. فقالوا لی الستم تقرؤون یا اخت ہارون وقد کان بین موسیٰ وعیسیٰ ما کان فلم ادر ما اجیبہم. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے جو عیسائی تھے، تو عیسائیوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم لوگ اپنے قرآن مجید میں یا اخت ہارون نہیں پڑھتے ہو، حالانکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو بہت لمبی مدت ہے. فلم ادر ما اجیبہم، تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں ان کو کیا جواب دوں. فرجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی. فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرتہم انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ تم نے انہیں یہ کیوں نہیں بتلایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کے ناموں سے اور گزشتہ نیک لوگوں کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. لا نعرفہ الا من حدیث ابن ادریس، ہم اسے نہیں جانتے مگر ابن ادریس کے طریق سے ہی. جی عزیز طلباء کرام، سورۃ مریم کی آیت نمبر 28، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں کوئی آوارہ عورت تھی. تو مطلب پھر تو نے یہ کیا کیا؟ تو یہ عیسائی جو نجران کے علاقے کے تھے، وہاں پر انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ مریم یہ ہارون علیہ السلام کی بہن ہے، اور ہارون علیہ السلام وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو یہ کیسے ان کی بہن ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اب اس بات کا جواب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت پتہ نہیں تھا. تو جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی تو آپ علیہ السلام نے یہی جواب دیا جو اس روایت میں ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء سابقین تھے ان کے یا صالحین سابقین اپنے گزشتہ نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھواتے تھے. تو یہاں پر ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں بلکہ حضرت مریم کا
اپنا حقیقی بھائی ہارون مراد ہے۔ یہ ایک قول ہے، اس میں محدثین حضرات نے جو ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، اور عربی میں خاندان کا فرد ہونا تو اس کے لیے اخ یا اخت کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہی استعمال ہوا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عاد کے خاندان سے چونکہ تعلق رکھتے تھے، عاد ان کے مورث اعلیٰ تھے، تو اس لیے اسی طرح یہاں پر بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل سے بھی ہو تو یہ بھی ممکن ہے، اور یا ہارون ان کا حقیقی بھائی ہے، تو اس وجہ سے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا النضر بن اسماعيل ابو المغيرة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی نضر بن اسماعیل سے، ابو المغیرہ سے انہوں نے، اعمش سے انہوں نے، ابو صالح سے انہوں نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ حَتَّى يُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ یہ تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور آپ ان لوگوں کو ان کے پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب معاملہ نمٹایا جائے گا، یعنی کفار کے لیے قیامت کا دن وہ پچھتاوے کا دن ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ موت کو لایا جائے گا گویا کہ وہ ایک بہت ہی بڑا مینڈا ہے، چتکبرا مینڈا ہے، یہاں تک کہ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان دیوار پر کھڑا کیا جائے گا، فیقال یا اہل الجنت فیشرئبون ویقال یا اہل النار فیشرئبون، بس کہا جائے گا اے اہل جنت، یعنی او جنتیو، تو وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے، اور پکارا جائے گا او جہنمیو، او دوزخ والو، پس وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھنے لگیں گے، فیقال، تو کہا جائے گا حل تعرفون ھذا، کیا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ فیقولون نعم ھذا الموت، وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، فیضجع فیذبح، پس اسے لٹایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا۔ فلولا ان اللہ قضى لأہل الجنت الحیات والبقاء لماتوا فرحا ولولا ان اللہ قضى لأہل النار الحیات فیها والبقاء لماتوا ترحا، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ جل شانہ نے جنتیوں کے لیے زندگی اور بقا کا فیصلہ کیا ہے تو البتہ ضرور وہ خوشی سے مر جاتے، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ جل شانہ نے جہنمیوں کے لیے جہنم میں زندگی اور بقا کا فیصلہ کیا ہے تو وہ ضرور اس بات سے، اس عمل سے، اس کام سے، غم سے مر جاتے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله ورفعناه مكانا عليا قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی حسین بن محمد سے، انہوں نے روایت کی شیبان سے، انہوں نے قتادہ سے، اس ارشاد باری تعالی میں ورفعناه مكانا عليا، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ قال حدثنا انس بن مالک، قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی رأیت ادریس فی السماء الرابعۃ، جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان میں دیکھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروی ہے۔ وقد روى سعید بن ابی عروبۃ وحمام وغیر واحد عن قتادة عن انس بن مالک
عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله وهذا عندي مختصر من ذلك۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن ابو عروبہ اور حمام نے اور ان کے علاوہ کئی حضرات نے قتادہ سے اس روایت کو لیا ہے، اور انہوں نے انس ابن مالک سے، انہوں نے مالک ابن صعصعہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی اس روایت کو طویل ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے نزدیک مختصر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت جو اسلائیڈ کی تھی سورۃ مریم کی آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، یہ روایت ابواب صفت الجنہ میں گزر چکی ہے، اس لیے اس کی تفسیر کی یہاں پر کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، لیکن آیت کے لیے جو یہاں پر ذکر ہوا کہ قیامت کا دن کفار کے لیے پچھتاوے کا دن ہوگا اور مومنین کے لیے خوشی کا دن ہوگا، تو وہ خوشی کس اعتبار سے اور وہ غم اور رنج کا دن کس اعتبار سے ہیں، تو یہاں پر اس کے بارے میں یہ حدیث اس کی تفسیر میں ذکر ہوئی کہ جب موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، چتکبرا مینڈا جو بڑا ہوتا ہے اس کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، تو پھر وہ لوگ جنت والے اگر اللہ نے ان کے لیے جو عمر مقرر نہیں کی ہوتی، بقا والی زندگی مقرر نہ ہوتی، تو خوشی سے مر جاتے، اور جہنم والے غم سے مر جاتے اگر ان کے لیے ابدی حیات اور بقا والی زندگی اللہ نے مقرر نہیں کی ہوتی۔ دوسری روایت حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو بلند مرتبہ، اس سے حدیث مبارک میں ذکر ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی، تو یہ بھی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا عمرو بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے اعلیٰ ابن عبید سے، انہوں عمر ابن زر سے، انہوں نے اپنے والد زر سے روایت کی، انہوں نے روایت کی سعید ابن جبیر سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو فرمایا، ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، جتنا آپ آتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ قال فنزلت هذه الآیہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا الى آخر الآیہ۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی قال سألت مرۃ الحمدانی عن قول اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سدی سے، سدی نے کہا کہ میں نے مرہ الحمدانی سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے بارے میں پوچھا۔ اس کی تفسیر میں فحدثنی ان عبد اللہ ابن مسعود حدثهم قال، تو انہوں نے مجھے روایت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرد الناس النار ثم یصدرون عنها باعمالهم فاولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحزر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه، کہ لوگ دوزخ میں وارد ہوں گے، پھر وہ اس سے اپنے اعمال کے اعتبار سے نکلیں گے، پس ان کا پہلا بجلی کے چمک کی طرح گزر جائے گا، نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا
گھوڑے کے اچھل کر لگائی جانے والی جست کی طرح، پھر چوتھا اپنے کجاوے میں اونٹ کی سواری کی طرح، پانچواں آدمی دوڑنے کی طرح، اور آخری چھٹا آدمی چلنے کی طرح، جو پیدل چلتا ہے اس کی طرح جہنم سے نکل جائے گا۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ رواہ شعبۃ عن السدی ولم یرفعہ، شعبہ نے اس کو سدی سے نقل کیا ہے اور اس کو موقوف نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے مرہ سے، مرہ نے کہا انا عبداللہ ابن مسعود سے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، کہ یہ لوگ اس جہنم میں وارد ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے اس سے نکلیں گے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن السدي بمثله، محمد بن بشار نے روایت کی ہمیں، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سدی سے اسی روایت کی طرح۔ قال عبد الرحمن نے کہا قلت لشعبة، میں نے شعبہ سے کہا ان اسرائیل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسرائیل نے مجھے روایت کی سدی سے، انہوں نے مرہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال شعبہ نے کہا وقد سمعته من السدي مرفوعا ولكني ادعه عمدا، کہ میں نے بھی سدی سے اس کو مرفوع سنا ہے لیکن میں نے عمدن اس کو موقوف ذکر کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر اسلائیڈ میں ذکر ہوئی۔ پہلی روایت سورہ مریم کی آیت نمبر 64 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا۔ ہوا یوں عزیز طلباء کرام کے چند دنوں کے لیے جبرائیل امین وحی لے کر تشریف نہیں لائے، تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔ تو پھر جب جبرائیل امین تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہی پوچھا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جبرائیل امین وہ خود سے نہیں آتے، وہ جب بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ان کا آنا جانا ہے، اللہ کے حکم کے یہ تابع ہوتے ہیں، تو جب بھی حکم ہوگا یہ آئیں گے اور جو پیغام ان کے ذمہ ہوگا وہ ذکر کریں گے۔ اگلی جو 3 روایتیں ہیں تو وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ جہنم پر یہ پہنچنے والا ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہاں پر یہ روایت آئی ہے تو یہ بات تو آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ بات طے فرما دی ہے کہ ہر انسان جہنم پہ ضرور پہنچنا ہے اس نے، کیونکہ جنت کی گزرگاہ دوزخ کے اوپر سے ہے، پل صراط جہنم کی پیٹھ پر بچھایا جائے گا جس سے سب کو گزرنا ہوگا، تو پھر اللہ جل شانہ متقیوں کو، جنتیوں کو وہاں سے صحیح سلامت گزار دیں گے، اور جو کفار ہوں گے تو وہ اس کا ایندھن بن جائیں گے۔ پہلی روایت اس بارے میں تفسیر کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھڑ سوار کی طرح، کوئی اونٹ پر بیٹھے ہوئے جو کہ جاوے میں آرام دہ سفر میں ہو وہ اس کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی ایک جست چلانگ لگائے ہوئے اس کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی پیدل جو انسان جیسے گزرتا ہے اسی طرح گزر جائے گا، لیکن گزرنا ہر ایک نے ہی ہے وہاں سے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے سہیل ابن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل انی قد احببت فلانا فاحبہ، کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ قال فینادی فی السماء، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اس بات کی منادی کرتے ہیں آسمانوں میں، ثم تنزل له المحبت فی اہل الارض، پھر اس کے لیے زمین والوں میں بھی محبت اتاری جاتی ہے، فذالک قول اللہ، اور یہی ہے اللہ جل شانہ کا فرمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، عن قریب اللہ جل شانہ ان کے لیے محبت گردانیں گے۔ وَإِذَا أَبْعَثَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلَانًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تُنزَلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اس فلاں سے نفرت کرتا ہوں، پس جبرائیل آسمان میں منادی کرتے ہیں اور پھر زمین میں اس کے لیے نفرت اتاری جاتی ہیں۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اور یہ روایت کی گئی عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال سفیان عن الأعمش عن ابی الضحى عن مسروق قال سمعت حباب بن الارت یقول، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو الضحى سے، انہوں نے مسروق سے، مسروق نے کہا کہ میں نے حباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جئت العاص بن وائل السہمی تقاضاہ حقا لی عندہ فقال لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لا حتی تموت ثم تبعث، میں عاص بن وائل السہمی کے پاس اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا جو میرا اس کے اوپر قرض تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں وہ تجھے تب تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے، یعنی اگر تو انکار کرے گا میں تبھی تجھے تیرا قرضہ دوں گا، تیرے پیسے دوں گا۔ فقلت لا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ تو مر بھی جائے تو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، اور پھر زندہ ہو جائے تو نہیں، یعنی اگر مر جائے اور مر کر زندہ ہو جائے پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ قال وإنی لمیت ثم مبعوث، تو عاص نے کہا کیا میں مر کر زندہ ہوں گا، یعنی مرنے کے بعد میں پھر سے زندہ ہوں گا؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقال ان لی ہناک مالا وولدا فاقضیکا، تو اس بدبخت نے کہا اگر ایسا ہوا تو اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگی، پھر میں تیرا قرضہ چکاؤں گا۔ فنزلت افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش نحوه هذا حدیث حسن صحیح، ہمیں روایت کی ہناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے اسی طرح، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں اس آخری سلائیڈ میں ذکر ہوئی۔ پہلی روایت سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کی تفسیر میں کہ اللہ جل شانہ جس سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر اس کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں تو فرشتے تمام آسمانی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین میں لوگوں میں اتاری جاتی ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کسی کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو جبرائیل امین سے کہتے ہیں. جبرائیل امین پھر پورے آسمان میں اس کی منادی کراتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے بارے میں نفرت لوگوں کے دلوں میں وہ جم جاتی ہے. اور آخری یہ روایت یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 77 ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. تو یہ عاص بن وائل السہمی، اس کے اوپر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کچھ قرضہ نکلتا تھا، تو اس نے کہا قرضہ میں تجھے تبھی دوں گا کہ اگر تو کفر کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کر دے. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تو اگر مر کر زندہ بھی ہو جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار نہیں کروں گا. تو اس نے تعجب سے کہا کہ کیا مرنے کے بعد میں پھر زندہ ہوں گا؟ تو اس نے کہا بالکل. تو اس بدبخت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں پھر سے زندہ ہوں گا تو میرے لیے تب بھی مال اور اولاد بہرحال ہوگی، تو میں تجھے تب تیرا قرضہ دوں گا، ابھی نہیں دوں گا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.